تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. محترم بھائی اور دوستوں، اس سے پہلے یہ بات بتلائی گئی کہ نجران کے نصارہ کا جو وفد آیا تھا انہوں نے جو گفتگو کی، ان کے جو اعتراضات تھے وہ نبی علیہ السلام نے بالتفصیل دیے، اور جب وہ عاجز ہو گئے، لاجواب ہو گئے، جیسا کہ بتلایا کہ مباہلے کی دعوت دی، چیلنج کیا، اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. گویا یہی طریقہ ہے جو قرآن نے بتلایا کہ اولاً تو سامنے سے پیشکش نہ کرے، مناظرہ مباحثہ، اس لیے کہ باطل خود اگر سامنے سے آئے تو پھر اسے دلائل کے ساتھ بات کرے، جیسا کہ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا. دلائل کے ساتھ نبی علیہ السلام نے سمجھایا. پھر جب وہ لاجواب ہو گئے اور نصرانیت اور عیسائیت پر، تو حضرت نبی علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟ پھر آپ نے یہ کہا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، اس لیے کہ تمہارا مذہب تو باطل ہے، اب جو حق ہے، اب حق کی دعوت آپ نے دی. پہلے باطل آیا، باطل لاجواب ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے کہا اب اپنی دعوت پیش کیجئے. قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ تم آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر سرابر ہے، جس پر تمہارا بھی اتفاق ہے ہمارا بھی اتفاق ہے. وہ کون سی بات؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اس پر تمہارا بھی اتفاق ہے، تم بھی یہی کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. تو اس بات میں ہمارا تمہارا اتفاق ہے. دیکھیے، یہود اور نصارہ کی اصل جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے. یہ اور بات تھی کہ انہوں نے اپنے دین میں شرک کو داخل کر دیا، یہودیوں نے بھی، نصارہ نے بھی. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مان لینا یہ شرک ہی ہے، خدا مان لینا. تو یہ اور بات ہے کہ انہوں نے شرک اختیار کر لیا تھا، ورنہ یہ اپنی جو اصل تعلیم ہے، اصل دین ہے، اس سے یہ لوگ واقف تھے، جیسے کہ بارہا بتلا دیا گیا.
تو اصل تعلیم سے واقف تھے کہ اصل بات یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اس پر ان کا بھی اتفاق تھا، ہمارا بھی اتفاق تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطوط بھیجے تو اس میں سے جب شاہ روم ہرقل جو بادشاہ تھا اس کی طرف جب خط بھیجا آپ نے، مختلف بادشاہوں کو آپ نے خط بھیجے، تو ہرقل کو جب خط بھیجا تو آپ نے یہی آیت کریمہ تحریر فرمائی تھی. آپ نے جب شروع میں فرمایا سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے، اس پر سلامتی ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ تو مسلمان ہو جا، سلامتی پا جائے گا اور تجھے دوہرا اجر ملے گا، اور اگر اسلام قبول نہیں کرے گا تو تیرے رعایا میں جو کسان ہیں ان کسانوں کا بھی بوجھ تجھ پر ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اگر تو روگردانی کرے گا، اسلام قبول نہیں کرے گا تو تیرا گناہ بھی تجھ پر، اور تیرے جو کسان ہیں جو تیری رعایا ہے ان کا بھی بوجھ تجھ پر ہوگا، گناہ تجھ پر ہوگا، اس لیے کہ تو انہیں اسلام سے روکے گا. اور پھر آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت، یہی آیت کریمہ لکھی تھی، قل یا اہل الکتاب، کہ تم ہمارے اور تمہارے درمیان جو مشترک چیز ہے اس پر آ جاؤ. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. تو یہود اور نصارہ کا اس پر اتفاق ہے. اور اسی طرح دیکھیے جتنے بھی مذاہب ہیں، مشرک بھی کیوں نہ ہو، ہر ایک حد تک جا کر اس بات کا اقرار کرتا ہے سب کا مالک ایک. یہ ہر کوئی اس کا اقرار کرتا ہے. آپ مشرک کو لے لو، کافر کو لے لو، ہندو کو لے لو، جس کو بھی لے لو، جس مذہب والے کو لے لو، وہ اخیر میں جا کر یوں ہی کرے گا، یہی کہے گا سب کا مالک، سب کا خدا ایک. پھر وہ اوتار کہتے ہیں کہ یہ فلاں اوتار ہے، یہ اوتار ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن بنیاد جس کو بھی لے لو سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ سب کا مالک تو ایک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہندو یہ بھی کہتے ہیں بھائی سب کا مالک تو ایک. کتاب میں بھی ایسا آتا ہے کہ بھائی سب کا خالق، سب کا خدا، سب کا رب ایک. ہاں پھر وہ رام وغیرہ یہ سب اوتار وغیرہ اس طرح کہا جاتا ہے، لیکن اس کا اقرار تو سب کو ہے کہ سب کا مالک ایک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے ان یہود و نصارہ سے، کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم جس طرح زبانی کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، جس طرح زبانی کہتے ہو تو حقیقت میں بھی اور عملاً بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. صرف زبانی کہنا کافی نہیں ہے، عملاً بھی اور حقیقتاً بھی اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ جس طرح تم ٹھہرا رہے ہو. تو ان کو اس طرح بلایا گیا، دعوت دی گئی. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کسی دوسرے کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائیں. اب دیکھیے ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، اور ان کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. تو ان سے یوں کہا جاتا ہے زبانی جس طرح کہتے ہو، عملاً بھی حقیقتاً بھی تم دوسرے کو رب نہ بناؤ، یہ صرف تمہارا دعویٰ ہے. تو چنانچہ ان کا یہ دعویٰ تھا صرف رب بنا دیتے، جیسا کہ قرآن کریم نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے والمسیح ابن مریم، کہ ان لوگوں نے مسیح ابن مریم کو، عیسیٰ کو، اور ان کے جو علماء اور ربانیین ہیں ان کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا. اب حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عدی جو ہے یہ پہلے مشرک تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے عیسائیت قبول کیا. تو عیسائی کے پوپ اور پادری رہے ہیں یہ، اور عیسائی کی تبلیغ بھی کرتے تھے یہ. ان کے والد حاتم طائی یہ بڑے مشہور سخی کے، سخاوت میں بڑے مشہور تھے. یوں سمجھو کہ گویا سخاوت سمجھنی ہو تو یوں مثال دی جاتی، سخاوت سمجھنی ہے تو حاتم طائی کو دیکھ لو، اتنا بڑا سخی آدمی تھا، بہت سخی آدمی تھا. تو ان کو تو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، البتہ ان کے جو بیٹے عدی ہیں ان کو اسلام کی توفیق ہوئی. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ نصارہ اور عیسائیوں نے اپنے پوپ اور پادریوں کو رب بنا لیا، تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں بھی عیسائی رہا ہوں اور پادری رہا ہوں اور میں مبلغ بھی رہا ہوں، تو میں نے تو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ عیسائی اور نصارہ نے اپنے پوپ اور پادریوں کو رب بنایا ہو. اور آپ کہہ رہے ہیں قرآن کریم کی آیت پڑھ کر سنا ہے کہ پوپ اور پادریوں کو رب بنا لیا. تو آپ نے فرمایا کیا یہ بات نہیں ہے کہ تمہارے علماء اور تمہارے ربانیین وہ بغیر کسی شرعی دلیل کے کوئی بات کہہ دیتے، تم مان لیتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اور اسی طرح
بغیر کسی شرعی دلیل کے وہ کسی چیز کو حلال کہتے ہیں، تم حلال مانتے ہو، وہ کسی دلیل کے بغیر حرام کسی چیز کو کہتے تم حرام مان لیتے ہو، کیا ایسا نہیں تھا؟ کہاں ایسا تھا؟ تو یہ صفت تو رب کی ہے، یہ صفت رب کی ہے کہ رب جس چیز کو حلال کہہ دے وہ حلال، اور رب جس چیز کو حرام کہہ دے وہ حرام۔ تم نے اس صفت کو ان کے حوالے کر دیا، اپنے پوپ اور پادریوں کے، اور وہ پوپ اور پادری جس چیز کو حلال کہتے تم حلال مان لیتے، جس چیز کو حرام کہتے تم حرام مانتے، بغیر کسی شرعی دلیل کے جو کچھ کہتے وہ تم مان لیتے۔ تو یہ رب بنانا ہوا، اسی کو قرآن نے کہا رب بنا لیا۔ غرض یہ کہ یہ ان کی عادت تھی، اسی کو فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ تم جس طرح زبانی کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، تو عملاً بھی ایسا ظاہر کرو کہ اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور پادریوں کو رب نہ بناؤ، کہ وہ اپنی طرف سے جس چیز کو حلال کہتے تم حلال کہتے ہو، حرام کہتے حرام مان لیتے ہو۔ چنانچہ آج بھی تو ایسا ہی ہے نا، آج بھی ایسے بہت سے، یوں سمجھو کہ باطل نے ایسے علماء تیار کر رکھے ہیں کہ تم جاؤ اور جو مسئلہ کس کو حلال کرنا ہے یہ حلال، پیسہ دو وغیرہ دو یہ حلال، کس کو حرام کرنا ہے حرام، طلاق نہیں ہونی ہے، طلاق اگر ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی کسی کے پاس جاؤ نہیں ہوتی طلاق۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، گویا شرعی دلیل کے بغیر تو کسی عالم کا بھی اعتبار نہیں۔ شرعی دلیل جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں بات کرے، جس کو نبی نے فرما دیا وہ حرف آخر، پھر کسی انسان کے حلال کرنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی اور حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ روگردانی کریں، یعنی یہ یہود و نصارہ پھر بھی اب اسلام کو نہیں مانتے، مسلمان نہیں ہوتے، روگردانی کرتے ہیں، تو فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو تم مسلمانوں کہہ دو تم گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو فرما بردار ہیں، ہم تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتے، ہم تو تم گواہ رہو ہم مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ اب دیکھیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلا درجہ اور سب سے بلند شخصیت تو حضرت نبی علیہ السلام کی ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم ہے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ، اس طرح تدریج درجہ وار۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے یہ ایسی مسلم شخصیت ہے کہ ہر کوئی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتا ہے۔ یہودی وہ کہتا ہے کہ ابراہیم تو ہمارے، نصارہ تو وہ کہتا ہے ابراہیم تو ہمارے، مشرک وہ کہ ابراہیم تو ہمارے، یعنی گویا ہر ایک اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے کہ یہ ابراہیم تو ہمارے ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے۔ مشرک بھی کہتے تھے کہ ہم تو ملت ابراہیم ہی پر ہیں، ہم ملت، جیسا کہ قرآن کریم میں تفصیل سے ذکر ہے، وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیم ہی پر کہتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ ابراہیم تو وہ تو مشرک تھے تو ہم بھی مشرک ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ علماء یہود اور نصارہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں آپس میں جھگڑنے لگے۔ نصارہ کے علماء یوں کہنے لگے ابراہیم تو نصرانی تھے، اور یہودی علماء کہنے لگے کہ ابراہیم تو یہودی تھے، یعنی گویا کہ ابراہیم یہودی اور وہ کہ نصارہ اور مشرک کہ مشرک تھے، یعنی گویا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، مذہب ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم کا مذہبی یہ تھا، یعنی گویا ایک کہتا یہودی تھے تو ہم بھی یہودی، ایک کہتا ہے نصرانہ تھا تو ہم بھی نصرانی، گویا کہ ہر ایک مذہب والا اپنی طرف فٹ کرتا تھا، انہیں جھگڑ رہے تھے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، ہر ایک کہتا ہے کہ وہ میرے وہ میرے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل، اب اللہ نے جواب دیا الا من بعد، حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی۔ مطلب بتلانے کا یہ ہے کہ تورات یہ گویا کہ قانون ہے، قانون کی کتاب ہے، انجیل یہ قانون کی کتاب ہے، تو تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد نازل ہوئی ہے۔ تورات یہ گویا کہ مذہب یہودیت ہے اور انجیل مذہب نصرانیت ہے، تو یہ تورات نازل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 1500 سال بعد، اور حضرت ابراہیم سے یہ انجیل نازل ہوئی حضرت ابراہیم سے لے کر انجیل تک دیکھا جائے تو 3500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتاب تو بعد میں نازل ہوئی ہو اور اس کے ماننے والا اتنے سال پہلے پیدا ہو گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہودیت تو حضرت موسیٰ سے شروع ہوئی اور نصرانیت حضرت عیسیٰ سے شروع ہوئی،
تو یہ کیسا کہ کتاب بعد میں آئی، ماننے والا پہلے آ گیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ پہلے کتاب آئے گی، اس کے بعد ماننے والے آئیں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی چیز تم نہیں تمہاری عقل میں نہیں آتی. افلا تعقلون، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ کتاب بعد میں آئے، ماننے والا پہلے آ گیا؟ یہودیت بعد میں آئی، اور یہ ابراہیم تو اتنے 1500 سال 3500 سال پہلے یہودیت کی شروعات بعد میں ہوئی، اور وہ پہلے سے یہودی کیسے ہو گئے تو، اور مشرک کیسے ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ. انجیل اور تورات تو حضرت ابراہیم کے سینکڑوں سال بعد نازل ہوئی، ہزاروں سال بعد نازل ہوئی. تو وہ یہودی کیسے ہو سکتے ہیں، نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تعقلون، اتنی بڑی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، کہ خبردار تم جھگڑا کر چکے، مناظرہ بحث و مباحثہ کر چکے اس چیز کے بارے میں جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا سرسری، یعنی حضرت موسیٰ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، جیسا کہ شروع میں بتلایا کہ مناظرہ کر چکے، جس کا تمہیں تورات اور انجیل کے بارے میں کچھ علم تھا اس کے بارے میں تو تم جھگڑا کر چکے. لیکن جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں تم کچھ جانتے ہی نہیں ہو کہ حضرت ابراہیم کیسے تھے، وہ کیا تھے، ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اور اس کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس کے بارے میں علم نہیں ہے تو تم جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، تم جانتے نہیں ہو. اب دیکھیے اس سے بات معلوم ہوئی، آج ڈیبیٹ پر اپنے آپ کو جو لوگ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری جو چیزیں تھی وہ چیز ہم میں بھی پائی جاتی ہے، ہمارے اندر بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں علم ہے اس کے بارے میں تو اگر کوئی بحث کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو علم ہے. لیکن جس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے سرے سے، اس کے بارے میں ہر ایک اپنی رائے پیش کرتا ہے. آج ایسا نہیں ہے دین کے بارے میں، میرے ذہن میں تو یہ مسئلہ آتا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، میرے ذہن میں تو 4 رکعت کی بجائے اگر ایسا ہو گیا سجدے سہو کرتے تو، اگر یہ مسئلہ ہاں تو سجدے سہو 100% ایسا ہی ہوئے گا. ہر ایک امام کو رائے دیتا ہے، میرے ذہن میں ایسا آتا ہے، میری رائے ایسی ہے تو ایسا ہونا چاہیے. کتنے لوگ اگر معمولی اگر علم حاصل ہو گیا تو اس علم پر قیاس کر کے دوسرا جو اگر مسئلہ پیش آ گیا تو ٹھوک دیتا ہے، ارے میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے، میرے کو تو یہی سمجھ میں آتا ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے، ہے نا. گویا کہ آج دیکھ لیں طلاق کا مسئلہ ہو یا پردے کا مسئلہ ہو یا جتنے بھی ڈیبیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ علم آ گیا، دنیاوی علم یا معمولی دینی علم، اب آ کر بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو عالم کہہ دیا، اور عالم بن کر پھر وہ پتہ نہیں فتنہ پھیل رہا ہے یہاں سے اور یہاں سے کفر پھیل رہا ہے. اگر ایک آدمی کو علم نہیں ہے اور پھر دین کے بارے میں بحث کر رہا ہے تو اس کے تو کفر میں داخل ہونے کا بہت خطرہ ہے، اندیشہ ہے، وہ کافر بن جائے گا. اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو معلوم نہیں ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اور یہ کہے گا بیٹھ کر کے نہیں ہے، تو یہ تو بالکل کافر بن جائے گا. کفر کا اندیشہ ہے، اور جو سننے والا اس کو فالو کر لے گا، مان لے گا، تو اس کے بھی کفر کا اندیشہ ہے. تو آج کل تو یہ چیز بہت عام ہے. جس کے بارے میں علم نہیں ہے انسان کو خاموش رہنا چاہیے، جس کے بارے میں علم ہے تو الگ بات ہے. لیکن علم آج بے شمار لوگ ہیں جو دنیاوی علم رکھنے والا طبقہ ہے، وہ عام طور پر دینی مسئلے مسائل کے اندر بحث میں لگا ہوا ہے، جس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، اپنی ڈنگے مار رہے ہیں دینی مسائل میں، حالانکہ ان کا کوئی فیلڈ نہیں ہے. آج ایک آدمی ہے جس کو انگلش آ نہیں رہا ہے، اب وہی گئے، میری سمجھ میں نہیں آتا اسٹیشن کا لفظ، تو اسٹیشن ION چھل آتا ہے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، SH ایسا کچھ ہونا چاہیے. تو اپنی طرف سے پھر تو اب جیسے کہ ہر ایک کے اپنے ایک اصول قاعدے ہیں، ایک اسپیلنگ ایسے میرے کو بھی خطرہ لگا ہے. میں کتنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا بھائی، انگلش کے اندر بولتے کچھ ہے، اندر ورڈس لکھنے میں تو کچھ اور آتے ہیں. تو اب اپنے بیڑیا میں ایسا ہونا چاہیے، تو ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہے، آتا نہیں ہے نا پھر آ گیا. تو ہر ایک آدمی کا اپنا ایک فیلڈ ہے، اس میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے. اب جو فیلڈ ہی نہیں ہے اور اس میں پھر ڈنگے مارتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی تھا کہ فیما لیس لکم بہ علم، جس کے بارے میں علم نہیں ہے تو کیوں وہاں بحث و مباحثہ کر رہے ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے، تم کیا جانتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی 2 صفت بتلائی. ایک تو پھر فرمایا افلا تعقلون، تمہاری سمجھ میں آتا نہیں، عقل تمہاری عقل میں کھوپڑی میں نہیں آتا. اور دوسرا کیا کہا، لا تعلمون، تم جانتے وانتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. 2 سے ان کے بے عقل ہونا اور بے علم ہونا بتلا دیا. معلوم ہوا کہ انسان جب بے عقل ہو اور بے علم ہو تو پھر جس کے پاس علم ہو اس کی بات ماننی چاہیے. خیر، تو یہ بے عقل بھی تھے اور بے علم بھی، اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتلا دی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھیے حقیقت کیا ہے، اللہ کیا جانتا ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ،
ابراہیم نہ یہودی تھے ولا نصرانیہ اور نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب حق کو اختیار کرنے والے اور باطل سے کنارہ کش رہنے والے، یعنی حق کو قبول کرنے والے تھے اور باطل چیزوں سے تو بہت دور رہنے والے تھے، یکسو رہنے والے تھے۔ حنیف اور مسلمہ فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما برداری اختیار کرنے والے تھے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، اور وما کان من المشرکین، اور مشرک بھی کہتے تھے نا، یہ تو مشرک تھے، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم ان کے مذہب پر ہیں، تو گویا کہ وہ بھی مشرک تو ہم بھی مشرک، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مشرک میں سے بھی نہیں تھے، وہ شرک کرنے والے بھی نہیں تھے۔ اب چونکہ ہر ایک اپنی طرف نسبت کرتا تھا، یہودی بھی، نصارہ بھی، مشرک بھی، تو اب اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ حضرت ابراہیم جس کا تعلق ہے وہ سب سے، نہ یہودی سے ان کا تعلق ہے نہ نصرانیت۔ اب تعلق کس سے قریب ہے؟ حضرت ابراہیم، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا، لوگوں میں جو سب سے زیادہ نسبت رکھنے والے ہیں، خصوصیت اور تعلق رکھنے والے ابراہیم کے ساتھ، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کا اتباع کیا۔ ظاہر ہے ہم نے بھی ابراہیم کا اتباع کیا، ان کو نبی مانا، اور ان کے جو احکام اور ان کے اکثر و بیشتر احکام جو ہم میں احکام ہیں وہ ان سے موافقت رکھنے والے ہیں۔ بہت سے احکام ہم امت محمدیہ کے ہیں وہ ان سے موافقت رکھنے والے ہیں۔ تو وہذا النبی، اور یہ جو نبی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تعلق رکھنے والے حضرت ابراہیم سے۔ والذین آمنوا، اور اس نبی پر جو لوگ ایمان لائے وہ حضرت ابراہیم سے زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے گویا کہ یہ جو امت ہے وہ نام کے اعتبار سے بھی اور جس راہ پر چل رہی ہے اس راہ کے اعتبار سے بھی حضرت ابراہیم سے زیادہ مناسبت رکھنے والے ہیں۔ اور اسی طرح اس امت کا جو پیغمبر ہے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اخلاق کے اعتبار سے اور اسی طرح صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے حضرت ابراہیم کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنے والے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے شاید کہ درود ابراہیم کے اندر دیکھ لیں آپ، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے وہیں حضرت ابراہیم کا بھی نام آ رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ گویا شاید اسی مناسبت سے حضرت ابراہیم کا بھی تذکرہ ساتھ ساتھ میں آپ دیکھ لیں، چہل درود پڑھے جاتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حضرت آپ صلی اللہ کا نام آتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم، دونوں نام آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو نجاشی جو بادشاہ تھا، اس نجاشی بادشاہ نے جو صحابہ کرام اس کے دربار میں گئے تھے، بڑا تفصیلی واقعہ بھی بتلا رہا ہوں، تو اس نے بھی اس گروہ کو، صحابہ کے گروہ کو حزب ابراہیم کہا تھا کہ ابراہیم کا لشکر ہے، ابراہیم کی جماعت اور گروہ ہے۔ جیسا کہ جب یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حبشہ کی طرف گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جس وقت مکہ میں تھے اور مکہ میں خوب تکلیف پہنچائی جاتی تھی، خوب پریشان کیا جاتا تھا۔ تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کرام سے، جیسے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتا کے لشکر، ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کو بھیجا کہ تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، نصرانی بادشاہ تھا وہ، حبشہ کا بادشاہ نجاشی جس کا نام تھا، تو نصارہ تھا، کہا کہ وہ انصاف پسند بادشاہ ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ تو یہ سب سارے صحابہ کرام وہاں چلے گئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کچھ عرصے کے بعد مدینہ منورہ چلے گئے ہجرت کر کے، اور صحابہ بھی وہاں چلے گئے۔ اس کے بعد پھر غزوہ بدر بھی پیش آیا، تو یہ صحابہ کرام تو یہیں تھے، کچھ صحابہ کرام یہاں سے وہاں چلے گئے تھے، اور کچھ صحابہ کرام بعد میں کچھ عرصے کے بعد ہوا غزوہ خندق یا خیبر، اس موقع پر وہاں گئے مدینہ منورہ۔ غرض یہ کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی تو بدر میں بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے، بڑے بڑے کافر مارے گئے، یعنی گویا کہ ان کے سرغنے تھے، بڑے بڑے لوگ 70 مارے گئے اور 70 قید بھی کر لیے گئے، یعنی گویا کہ بہت بڑا نقصان تھا مشرکین مکہ کا غزوہ بدر کے اندر ہوا۔ تو ان لوگوں نے پھر میٹنگ کی، مشرکین نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے سوچا کہ وہ جو حبشہ کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے ذمے تمہارے جو قتل کیے گئے ہیں ان کا قصاص ان سے لے لیا جائے۔ کس طرح لیا جائے؟ تو پلاننگ طے کی، ایسا کریں کہ ہم مال دولت اور تحفے تحائف لے کر وہاں کا جو بادشاہ ہے وہاں جائیں اور اسے دیں، اور پھر اس سے مطالبہ کریں کہ یہ جو تمہارے پاس آئے ہیں ساتھی انہیں ہمارے حوالے کر دیں، اور اس طرح پلاننگ طے کی کون جائے۔ تو 2 آدمی طے کر دیے، حضرت عمرو ابن العاص اور
عمار بن ابی معیط، یہ صحابی، یہ پہلے صحابی نہیں تھے، یہ پہلے مشرک تھے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اسلام کی توفیق دے دی۔ غرض یہ کہ دو آدمیوں کو طے کیا کہ یہ دو وہاں جائیں، یہ تحفے تحائف لے کر، اور وہاں جا کر گفتگو کریں، چونکہ سنجیدہ قسم کے لوگ تھے دونوں، تو ان دونوں کو تیار کیا اور مال دولت لے کر وہاں بھیجا۔ یہ دونوں وہاں گئے، اور وہاں جانے کے بعد بادشاہ کے سلام پیش کیا، سجدہ شکر، اس لیے کہ سجدہ کرتے تھے یہ لوگ بادشاہ کو، یہ ان کی عادت تھی، سجدہ کیا، اور پھر دعا وغیرہ جو کہنا تھا وہ کیا کہ آپ پر سلامتی وغیرہ، اور تفصیلی گفتگو ہوئی، اور پھر کہنے لگے کہ ہم آپ کو آگاہ کرنے آئے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس آئے ہیں یہ جھوٹے ہیں، اور ان کا جو آقا ہے وہ جھوٹا ہے، اور یہ ان جھوٹے کے ساتھی تمہارے پاس آئے ہیں، ہم تمہیں آگاہ کرنے آئے ہیں کہ کہیں تمہیں خطرہ لاحق نہ ہو ان لوگوں سے، کہیں تمہاری رعایا کو، حکومت کو تباہ و برباد نہ کر دے۔ اور جیسا جتنے مسالہ لگانا تھا مسالہ سارا لگا دیا، ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں، اس طرح کر کے، اور پھر کہا کہ دیکھو ہمارے پاس دلیل، سارے دیکھو عیار مکار سب پلان بنا کے جاتے ہیں، اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ دیکھو ہم تمہارے پاس آئے، سجدہ کر کے آئے، یہ لوگ ایسے سجدہ بھی نہیں کریں گے، اور شاہی آداب بھی بجا لائے، اس لیے کہ بادشاہ کے آداب ہوتے ہیں، تو ہم شاہی آداب بجا لائے، اور یہ لوگ تمہارے شاہی آداب بھی نہیں بجا لائیں گے، یہ دلیل پیش کی۔ اب دیکھیے پورا کان وان بھر دیے، لیکن انصاف پسند جو آدمی ہے وہ ایک کی بات پر کبھی بھروسہ، عقل مند آدمی کبھی ایک کی بات کبھی نہیں سنتا، یہ انصاف پسند تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بلاتا ہوں، انہوں نے صحابہ کرام کو بلایا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ، بڑا زوردار واقعہ ہے، میں تو بالکل مختصر بتلا رہا ہوں، بالکل مختصر، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اب ظاہر ہے انہوں نے سجدہ کیا نہیں، اور وہ جو شاہی آداب بجا لانے تھے وہ بھی بجا، دیکھا نہیں، سجدہ نہیں کیا نہیں۔ ابھی ہم جیسا ہو رہے تو اگر کسی کے بارے میں کہہ دیں دیکھو فلاں آدمی ایسا ہے، وہ دیکھو تمہارے سے ملاقات کرے گا نا تو ایسا کرے گا ہی نہیں، چائے نہیں پلائے گا تم کو، پوچھے گا بھی نہیں۔ اب اس کی 100 جو خوبیاں تھیں اس میں اگر ایک خرابی آ گئی تو وہ فرشتہ تھوڑی ہے، وہ کوئی پیغمبر نہ نبی تو ہے نہیں، تو اس میں ایک بھی غلطی نہیں ہوگی۔ اب وہ سامنے والا بالکل سب پلان کے ساتھ، اس کو ظاہر ہے اس کے دل میں دشمناوٹ ڈالنی ہے، نفرت ڈالنی ہے، یا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے تو وہ کہہ دے گا دیکھ اس سے تیری ملاقات ہوگی تو وہ ایسا ایسا کرے گا، دیکھ یہ کام تو کرے گا، اور اس کے اندر وہ چونکہ فطری عادت ہے وہ تو اس سے ظاہر ہاں اس نے کیا تھا نا تو ایسا ہی نکلا، نالائق کہ یہ کرنی نہ کہیں گا، ایسا ہی کہے گا۔ تو اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، اب بادشاہ کے ذہن میں ایسا آنا چاہیے نا، کہا یہ لوگ ایسے ہی ہیں، تو اب ان کے دیکھو ہم نے کہا تھا نا سجدہ نہیں کریں گے، دیکھو سجدہ بھی نہیں کیا، شاہی آداب بھی نہیں بجا لائے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تم شاہی آداب کیوں نہیں بجا لائے؟ اب دیکھیے یہاں پر ہمارے لیے صحابہ کرام کے جو طریقے ہیں اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ پہلا سبق کیا ہے؟ ویسے ہم دیکھ لیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو کاروبار اور تجارت اور اسی طرح جو آپسی لین دین باقی رہے، ہم محبت باقی رہے، تو ہم کیا کرتے ہیں ان کے تہوار میں ہم شریک ہونے کے لیے ہیپی دیوالی یہ تو کرنا پڑے گا تاکہ وہ خوش ہو جاوے۔ کتنے مسلمانوں کو کہہ کہ تھک گئے کہ بھائی ہیپی دیوالی، ہندوؤں کے تہوار میں شریک ہونا، ان کے تہوار میں خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا۔ ہیپی دیوالی کا مطلب یہ کہ ہاں دیوالی اچھی جاوے، ہم مانتے کہ دیوالی اچھی ہے تو تمہاری دیوالی بھی اچھی جاوے، ہم یعنی اس کا مطلب تو یہی ہوا گویا کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کے تہوار کو، یہ حالانکہ بالکل درست نہیں ہے۔ پھر بھی دیکھیے جھک رہے ہیں، وہ عید میلاد کیا کہتے ہیں، وہ عید کے بارے میں عید مبارک نہ وغیرہ، تو یہاں سے یہ بھی ایسا کہے گا، ہولی آئے گی تو کہے گا، پتہ نہیں جو بھی تہوار آئے گا، دیوالی آئے جو بھی آئے تو اس کے بارے میں سارے ورڈز لکھ کر اسٹیٹس پہ اور اس طرح رکھے گا۔ تو گویا کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ ان صحابہ کرام کو آپ اندازہ لگائیں، یہ صحابہ کرام کیا یہ جانتے نہیں تھے کہ ہم ایسا کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے بھی یہ نکال دے؟ تھا نا ایسا خطرہ، اس لیے کہ یہ تو ہجرت کر کے وہاں پریشان کیا جاتا تھا، تو نجاشی بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ کے دربار میں رہتے تھے یہ لوگ، اور بادشاہ کی نگرانی میں تھے، وہاں رہ رہے تھے۔ اب اگر یہ سجدہ نہ کرتے اور جو سجدے شکر ہے اور اسی طرح شاہی آداب نہ بجا لاتے تو ان کو ایسا خطرہ نہیں تھا ہمیں ایسا کرنا پڑے گا، مصلیحت ہے، تقاضا ہے، مصلیحت تقاضا، اگر ایسا نہیں کریں گے تو نکال دے گا یہاں سے، تو وہاں سے تو مار پڑتی ہے، یہاں سے پھر کہاں جائیں گے؟ یہ ساری چیز تھی نا۔ لیکن صحابہ کرام پر آپ قربان جائیں، کیا لوگ تھے، یعنی کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا بس وہ حرف آخر، تو اس نے یوں کہا کہ سلام جو ہے کیوں نہیں کیا، سجدے شکر کیوں نہیں کیا، اور سلام جو شاہی آداب کیوں نہیں، تو انہوں نے کیا کہا
ہم جو ہے پہلے ایسا کرتے تھے، ہم پہلے بت پرستی کیا کرتے تھے، ہم بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اس لیے کہ گویا کہ یوں سمجھتے تھے بادشاہ بھی ایک بت ہے، ہم اس کو سجدہ کرتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی نے سلام کا ایک طریقہ بتلایا، اور وہ سلام کا طریقہ ہم ایسا بتلایا جو ہمارے اللہ کو بھی پسند ہے۔ ساری اس طرح گفتگو کی، دیکھیے اپنا یعنی گویا کہ اپنے آپ کو حق سمجھ کر اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ دوسرے سے متاثر ہو کر کہ کر لو نا گڑبڑ ہو جائے گی معاملات میں۔ یہ صحابہ کرام کے دلوں میں بالکل چیز نہیں تھی۔ وہ کھوٹا لگتا ہو کھوٹا لگے، اگر اپنی زبان میں کاروبار کرنا ہو تو کرے، تجارت کرنی ہو تو کرے، معاملہ رکھنا ہو تو ساتھ میں رکھے، نہیں رکھنا تو اب اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ میں جھک جاؤں، میں بھی نمسکار کرنے لگ جاؤں، میں بھی سجدہ اور آداب بجانے لگ جاؤں، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ حضرات صحابہ کرام جو ناجائز جو حرام بالکل لیا حرام، پھر اگر نکالتا ہو تو نکال دے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا، اس نے تھوڑا ذمہ لیا ہے، آج اللہ اس کی نگرانی میں، کل دوسرے اللہ انتظام کرے گا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں یہ ایمان ایسا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ چیز ہمیں اپنے دلوں میں بٹھلانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کمپرو نہیں کرنا ہے، جب ناجائز ہے تو ناجائز ہے، جب حرام ہے تو حرام ہے۔ ہاں جب فتویٰ پوچھ لیا کسی معتبر سے کہ اس کی کوئی شکل ہے، پوچھنا ہے، تو پھر اس کو اختیار کر لیا، اور رخصتی کی کوئی شکل نکل گئی تو اس کو اختیار کر لیا، وہ الگ چیز ہے۔ غرض ہے کہ آگے بھی ایک گفتگو ہے، انشاءاللہ اسے آئندہ بتلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یقیناً اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہمیں اقرار ہے اس بات کا کہ اے اللہ ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، سر سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں کی گندگیوں میں ملوث ہیں۔ اے اللہ لمحہ لمحہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ اے اللہ ہماری آنکھ، ہمارا اے اللہ زبان، ہمارے کان، نہ جانے ہم نے کتنے گناہ کر لیے ہیں۔ اے اللہ ان گناہوں کے باوجود تیری نوازشات، تیرے انعامات اے اللہ ہم پر ہو رہے ہیں۔ اے اللہ یقیناً یہ تیرا فضل اور کرم ہے، رحم ہے۔ مزید یہ کہ ستاری کا معاملہ فرمایا، تو نے ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھا، اے اللہ نعمتوں سے محروم نہیں رکھا، کبھی بھوکا نہیں سلایا۔ یہ سب تیری نوازشات اور انعامات ہیں۔ اے اللہ ہمیں اے اللہ تمام گناہوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ گناہ سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری مدد شامل حال فرما، نفس و شیطان کے دھوکے میں آ جانے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرما، پوری امت محمدیہ کے گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنے سے راضی کر لے، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اے اللہ نظر رحمت ہم پر فرما دے، اے اللہ ایک نظر رحمت فرما دے، اے اللہ پوری امت محمدیہ پر اپنی نظر رحمت فرما دے۔ اے اللہ خوش ہو جا، راضی ہو جا۔ اے اللہ ناراضگی سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ ناراضگی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ 3 مہینے کے قریب ہونے جا رہے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ بڑے پریشان ہیں، اے اللہ بڑے پریشان ہیں۔ اے اللہ دوائیوں کے لیے انتظام نہیں، اے اللہ ان کے اے اللہ گوشت کے پرزے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ بچے، معصوم بچے اے اللہ ان کے چیتھڑے اڑے جا رہے ہیں۔ اے اللہ عورتوں اے اللہ عورتوں اے اللہ ان کے بھی گوشت اے اللہ خون ہو رہا ہے۔ اے اللہ شہادتوں اے اللہ لاشوں کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ لاکھ سے اوپر زیادہ اے اللہ تعداد میں تو انتقال کر چکے، شہید ہو چکے اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اے اللہ یہ سب تیری نظروں کے سامنے ہے، صرف تیری نظروں کے سامنے ہے۔ اے اللہ تو کیا چاہتا ہے یہ تو ہی جانتا ہے۔ اے اللہ یقیناً قربانیوں کے بعد اے اللہ غلبہ اور فتح ہو ہی جاتی ہے، قربانیوں کے درد ذہ کے بعد بچہ آتا ہے۔ اے اللہ ہر قربانی کے بعد
بعد اے اللہ نتیجہ اور فائدہ سامنے آ کر رہتا ہے۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ بڑی عجیب قربانیاں دے رہے ہیں، اے اللہ ہم تو اس لائق بھی نہیں، پوری امت محمدیہ کی جانب سے یہ قربانی پیش کر رہے ہیں، اے اللہ پوری امت محمدیہ کے لیے فرض کفایہ ہیں۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، شہادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے لیے کھانے پینے کا، دوائیوں کا، اے اللہ ہر چیز کا انتظام فرما، رہنے کے لیے اے اللہ مکانات کے انتظام فرما، اے اللہ ہر چیز کا انتظام فرما، اے اللہ ان کی دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ یقیناً تیرے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، اے اللہ تیرے علاوہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ صرف اور صرف تو ہی ہے، اے اللہ تیرے علاوہ صرف لوگ زبانی دعویٰ کرنے والے ہیں، اے اللہ کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، اے اللہ بس تو ہی ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی مدد شامل حال فرما، مجاہدین کی مدد شامل حال فرما، اے اللہ انہیں ثابت قدم فرما، اے اللہ ان کے پیروں کو جما دے، اے اللہ ان کے آپس میں اے اللہ ٹوٹ پڑ جائے، اس سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ اتحاد اتفاق